یاد رکھیے یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جب آدمی عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلانے لگتا ہے اور دوسروں کی عبادتوں کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بڑے بڑے تبصرے شروع کر دیتا ہے. میں ہی بڑا عابد و زاہد ہوں، فلاں آدمی تو بڑا گنہگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کی کمائی ایسی ہے، وہ حرام کھاتا ہے، میں حلال کھاتا ہوں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ اپنی عبادتوں پر بڑا فخر ہوتا ہے ان کو، اور دوسروں کے بارے میں وہ بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عابد و زاہد انسان تھا، بڑا عبادت گزار آدمی. اس نے ایک شخص کے بارے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھ کر کے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں. معاف کرنے والا تو میں ہوں، کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر کے یہ کہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، انی قد غفرت لفلان واحببت عملک. اے عابد و زاہد، شیطان نے تجھ کو عبادت کے غرور میں ڈال دیا ہے. تو فلاں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیا. دیکھیے عبادت کے غرور میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. فلاں شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی، فلاں جنت میں نہیں جا سکتا. ہم لوگوں کے بارے میں حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. ہماری زبانیں لوگوں کے بارے میں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں. جب ہم لوگوں پر تبصرے شروع کرتے ہیں تو بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کھولنا چاہیے. مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. بنو اسرائیل کے دو دوستوں کا، جو دو سچے دوست تھے، ایک بڑا عابد و زاہد تھا اور دوسرا بڑا گنہگار انسان تھا. یہ عابد و زاہد انسان اپنے اس گنہگار دوست کو ہمیشہ برائی سے روکتا تھا، ہمیشہ اس کو نصیحت کرتے تھا. ایک دن اس نے اس کو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، اس کی دل کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا تو گناہ سے باز آ جا، ہمیشہ برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے. تو اس گنہگار انسان نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا خلنی وربی، تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، کیوں میرے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا. ابو عشت علیہ رقیبا، کیا تو میرے اوپر کوئی نگران بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ تو ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتا ہے. تو اس عابد و زاہد انسان نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کر سکتا. جب دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں رب سے ملاقات کیے، اللہ تعالیٰ نے اس عابد و زاہد سے کہا کہ اے بندے تجھے میرے بارے میں کیا پتا ہے، میری رحمت بندوں پر اللہ کی، میں اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوں، اور جو میری قدرت ہے، جو میرا اختیار ہے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں فلاں کو جنت میں نہیں داخل کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار انسان سے کہا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اس کو گنہگار انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا. اور اس عابد و زاہد کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بندے کو لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈالو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اللہ کی قسم اس عابد و زاہد نے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری تھی، اس کی ایک بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ وہ ایک جملہ کیا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کر سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں اپنی زبان کا بڑا سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے وقت ہمیں اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زبانوں کو بہت بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ صرف ایک جملے نے اس عابد و زاہد انسان کو جس کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو۔ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے بھی عمل کر لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، عبادت کا غرور نہیں آنا چاہیے۔